حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ کی شان کیا ہے، اتنے خوبصورت، اتنے جمیل، میانہ قد تھا، بازو آپ کے جو تھے وہ گول تھے، اور آپ چلتے اور آپ کی آواز تو کیسے تھی، رعب والی تھی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی آواز میں اتنا رعب تھا نا، اتنا رعب تھا نا کہ آپ کی آواز سن کر جو دشمن ہوتے نا، جو دشمن، ان کے کلیجے کانپنے لگتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی شان تو ایسی کہ آپ تو 2 ہاتھ سے تلوار بھی چلا لیتے تھے، اور آپ کا جو مشغلہ تھا، اکثر آپ جنگلوں میں رہتے تھے، اور شکار کے تو آپ بہت شوق رکھتے تھے، شکار کا آپ بہت شوق رکھتے تھے، اکثر آپ شکار میں جاتے ہیں، اور آپ فن تیر اندازی میں تو آپ ماہر تھے، آپ کوئی بھی ایسا تیر چلاتے، ایسا تیر آپ اس کے اندر ماہر تھے۔ آپ سمجھے کیسے بہادر تھے کہ 2 ہاتھ سے تو آپ تلوار چلا، نام بھی تو تھا حمزہ۔ دیکھیں نا، حمزہ نام سنتے نا، کوئی آدمی نا حمزہ بولتا ہے، الحمدللہ ٹھنڈک ہمارے دل میں پہنچتی ہے۔ نام میں اتنی برکت ہے تو ذات میں کتنی برکت ہوگی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا لقب ہے سید الشہداء، اور آپ کو کہا جاتا ہے اللہ کا شیر بھی کہا جاتا ہے، اسد اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کو اسد الرسول بھی کہا جاتا ہے، یعنی رسول اللہ کا بھی شیر ہے اور اللہ کا بھی شیر ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے لیے کیا کیا آپ نے قربانی دی۔ حضور علیہ السلام کے آپ سگے حقیقی چاچا ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام کے سگے چاچا، اور دوسرا رشتہ یہ کہ حضور کے خالہ، یعنی حضور کے خالہ زاد بھائی بھی ہوتے ہیں۔ ایک طرف آپ سگے چاچا بھی ہوتے ہیں، سگے خالہ زاد بھائی بھی ہوتے ہیں، اور تیسرا رشتہ حضور سے یہ کہ آپ رضائی بھائی بھی ہیں۔ حضرت سویبہ سے آپ نے بھی دودھ پیا ہے، اور حضور علیہ السلام نے بھی دودھ پیا ہے، تو آپ رضائی بھائی بھی ہیں، خالہ زاد بھائی بھی ہیں، اور حضور علیہ السلام کے آپ سگے چچا ہیں، حضور علیہ السلام سگے چچا ہیں۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام ہے، آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ مکہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے، حضرت عبد المطلب کے بیٹے مکہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 2 روایت ہے، ایک روایت ہے کہ 2 سال بڑے تھے، ایک روایت کے مطابق 4 سال بڑے تھے۔ 4 سال روایت زیادہ ارجح ہے کہ حضور علیہ السلام سے آپ عمر میں 4 سال بڑے تھے۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح سے ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ساتھ پڑھیں، درود پڑھیں، حضور کا نام ہے، درود پڑھیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفا پر آپ تشریف فرماتے ہیں، تو آپ بیٹھے تھے، مردود ملعون ابو جہل وہاں سے نکلا، تو اس کی نظر جیسے ہی حضور پر پڑی تو جل بن گیا، تو حضور کو دیکھ کر نا حضور علیہ السلام کو گالیاں بکنا شروع کر دی اس نے، تو حضور علیہ السلام نے اس کی طرف التفات نہ فرمایا، آپ نے اس کی طرف توجہ نہ دی، بس آپ وہاں پر تشریف فرما، آپ نے اس کو کچھ جواب ہی نہیں دیا، تو وہ زیادہ جل گیا، تو اس کے پاس ڈنڈا بھی تھا، تو حضور علیہ السلام پر اس نے مردود ملعون نے ایسی گستاخی کرنا شروع کر دی کہ حضور پر حملہ کر دیا، حضور پر ڈنڈے سے حملہ کر دیا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے خون نکلنے لگا۔ تو پھر حضور علیہ السلام کو اس نے اپنی جیسے حملہ جیسے فیٹ لگاتے اس نے گستاخی کرنا شروع کر دی، پھر گستاخی کرتے ہوئے واپس وہ حرم کعبہ کے پاس آ کر اپنی ٹولی میں بیٹھ گیا۔ یہ جو معاملہ ہے نا، عبداللہ بن جدعان نام کے ایک شخص کی کنیز دیکھ رہی تھی، دور سے وہ کنیز دیکھ رہی تھی، تو اس وقت کیا تھا، حضرت امیر حمزہ کا ایک معمول تھا، وہ شکار ڈھونڈنے جاتے، شکار مل جاتا تو آپ حرم کعبہ میں آتے، اپنے شکار کو رکھتے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے، پھر جو ٹولی لگتی نا ادھر آپ بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ شعر و شاعری میں آپ کا زیادہ شوق تھا، پھر اس میں محفل میں وہ وقت گزارتے۔ ہوا یوں کہ آپ کو اس دن، جس دن یہ گستاخی ابو جہل نے حضور علیہ السلام کی نا، 10 بجے آپ کو، صبح 10 بجے میں آپ کو شکار مل گیا، آپ خوش ہو کر واپس لوٹ رہے تھے نا، تو وہ کنیز جو تھی نا، عبداللہ بن جدعان کی کنیز، وہ خادمہ عورت جو دور سے دیکھ رہی تھی نا، وہ بیچ راستے میں آ کر کھڑی رہ گئی۔ کہا کہ اے امیر حمزہ، تم خوش ہو رہے ہو، کیسی خوشی؟ شکار مل گیا، اس لیے تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے سگے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ابو جہل نے گستاخی کرتے ہوئے ایسا مارا کہ ان کے چہرے اقدس سے خون بہنے لگا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی سنا نا، تو آپ کے تن بدن میں آگ لگ گئی،
تو آپ نے شکار کو ایسے چھوڑا اور حرم کعبہ میں آئے اور ڈھونڈنے لگے کہاں ہے ابو جہل، کہاں ہے ابو جہل، کہاں ہے ابو جہل. دیکھا ابو جہل اس ٹولی میں بیٹھا ہے نا. ابو جہل کے پاس گئے اور جو تیر کا کمان ہوتا ہے اس سے مارنے لگے ایسے مارنے لگے نا. ابو جہل کے چہرے سے خون بہنے لگا. ابو جہل بھائی امیر حمزہ مجھے چھوڑ دے، آپ مجھے کیوں مارے؟ کہا کہ محمد کو اکیلا نہیں سمجھنا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اکیلا نہیں سمجھنا، اس کا چاچا ہے امیر حمزہ. اور سن لے، جس محمد نے جس دین کا اعلان کیا ہے نا وہ امیر حمزہ ہے نا. وہ امیر حمزہ، یہ امیر حمزہ، اس نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا ہے. اس نے دین کو قبول کر لیا ہے. پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور آ کر عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ ابو جہل نے آپ کی گستاخی کی، آپ کے چچا امیر حمزہ نے اس کا بدلہ لے لیا ہے. اس کو اتنا مارا میں نے، اتنا مارا کہ اس کے بھی چہرے سے خون نکال دیا میں نے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہا کہ کیا اب میری سمجھ سے خوش نہیں ہوئے؟ کہا کہ میرے چچا میں خوش اس وقت ہوگا کہ جب آپ میرے سامنے اسلام کو قبول کریں. کہا میں آپ کے سامنے اسلام کو قبول کروں گا، خوش ہو جائیں گے؟ کہا ہاں میں خوش ہو جاؤں گا. میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہی ہے کہ تو اے میرے چچا، آپ اے میرے چچا اسلام کو قبول کر لیں. تو حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ گواہ ہیں، یہ امیر حمزہ کہہ رہا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے پیارے رسول اور سچے رسول ہیں. میں آج سے آپ پر ایمان لے کر آتا ہوں. یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں، پھر تو آپ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہر جگہ، ہر موڑ میں، ہر لحظے میں آپ کے ساتھ رہتے تھے. یا مسجدوں میں نماز پڑھے نا اعلیٰ لیلہ، پہلے یہ اعلیٰ لیلہ نماز جب ہونا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا تھا نا، تو جو دو صف بنی تھے نا جو حرم کعبہ میں داخل ہوئی تھی، اس کے ایک صف کے جو امیر تھے نا وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی. تو حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی. اس کے 2 سال کے بعد غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا. 2 یا 3 سال کے بعد آپ دیکھیں نا، آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو جو غزوہ احد ہوا تو اس وقت حضرت امیر حمزہ کی عمر کتنی تھی پتہ آپ کو؟ حضرت امیر حمزہ کی عمر تھی 58 سال کی. کتنی؟ 58 سال تھی. مگر آپ کے بہادری اور شجاعت کے ایسے چرچے تھے کہ لوگ صرف آپ کو دیکھ لیتے نا تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا، اس کا کلیجہ کانپنے لگتا کہ میں امیر حمزہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں سید الشہداء کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہوا یوں کہ وحشی نام کا جو شخص تھا وہ ایک غلام تھا ہندا کا. ہندا ایک عورت تھی، اس کا ایک غلام تھا. ہندا کے باپ عتبہ کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں اس کو ہلاک کر دیا تھا، عتبہ کو. تو ہندا نے قسم کھائی تھی کہ میں جب تک میں اپنے باپ کا بدلہ نہیں لوں گی نا تب تک مجھے فلاں لات عزا کی قسم میں ضرور بدلہ لے کر آؤں گی. اس نے یہ قسم کھا لی تھی. اب یہ ہندا نے قسم کھائی تھی اور ساتھ میں یہ بھی قسم کھائی تھی کہ میں امیر حمزہ کے کلیجے کو چباؤں گی. ہندا نے قسم. تو یہ وحشی غلام کو اس نے تیار کیا کہ تجھے مطعم بن جبیر آزاد کر دیں گے، شرط یہ ہے کہ تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو شہید کر دے، ان کا قتل کر دے. یہ جو وحشی غلام تھا وہ ایک حربہ رکھتا تھا، ایک ایسا آلہ رکھتا تھا، اس کے اندر وہ ماہر تھا، ایسے مارتا اور اس کا کبھی نشانہ چپتا نہیں، اس بات میں بہت ماہر تھا. تو غزوہ احد کے موقع پر جب جنگ عروج پر پڑ گئی اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبا نامی شخص کا قتل کر رہے تھے، جب اس کو فنار کر دیا، جب اس کو فنار کیا تو یہ چھپ کر سے وحشی نے ایک ایسا حملہ کیا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک میں وہ آلہ داخل ہوا اور پشت سے نکل گیا. حضرت امیر حمزہ نے اس کی طرف دیکھا، لپکنے کی کوشش تھی مگر آفتاب نہ لا سکے اور زمین پر گر کر آپ شہید ہو چکے. اور جب آپ شہید ہو گئے نا تو ہندا اور دوسر اس کے ساتھی آپ کی لاش کے پاس آئے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک کو کاٹا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کو کاٹا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ کو کاٹا، آپ کے چہرے کو معاذ اللہ بگاڑ دیا. پھر آپ کے سینے کو کاٹا، سینے سے کاٹ کر اس میں سے دل نکالا گیا اور دل نکال کر
اس ہندا نے منہ میں چبایا مگر وہ چبا نہ سکی، اور آپ کی جو جسم مبارک تھا، آپ کی جو ناش مبارک تھی، اس کی بے حرمتی کی گئی۔ جب یہ جنگ ختم ہو گئی اور کفار مکہ واپس مکہ کی طرف لوٹ گئے تو لاش ڈھونڈنا شروع کیا سب حضور علیہ السلام کی قیادت میں صحابہ کرام نے۔ تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پاک نہیں مل رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف گئے تو آپ کو لاش نظر آئی۔ جنہوں نے بھی حضرت علی نے جیسے ہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک دیکھی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ ہمارے چچا کی اس طرح آپ کے مطلع کیا گیا، آپ کے کان کاٹے گئے، آپ کے کلیجے کو نکالا گیا۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئے، حتیٰ کہ سارے صحابہ اکرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اس طرح بے ادبی اور بے حرمتی کے ساتھ آپ کے جسم کی بے حرمتی کی گئی، آپ کے چہرے کو بگاڑا گیا۔ پھر لاش کے تدفین کا انتظام کیا گیا تو آپ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 چادریں دی، تو ایک چادر حضرت امیر حمزہ کو دی گئی، ایک چادر مصعب بن عمر کو بھی دی گئی تھی۔ تو کفن کے لیے جو چادر دی گئی تھی تو اگر اس چادر کو چہرے پہ رکھتے تو قدم کھل جاتے اور قدم کو ڈھانپتے تو چہرہ کھل جاتا، وہ چادر چھوٹی پڑتی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا کہ وہ چادر سے چہرہ چھپا لو، باقی جو جگہ ہے وہاں پر گھاس رکھ دو۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، اے میرے عزیز نوجوانوں، آج ہمیں جو دین کی دولت ملی ہے، آج جو ہمیں اسلام ملا ہے، آج ہمیں جو تیار مال پر جو چیز مل گئی ہمیں قدر نہیں کہ جو چیز ہمیں جو دین ملا ہے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے ہمارے اکابر نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی کہ آپ سوچیں کہ کفن جو آدمی شہید ہوتا ہے تو کفن بھی نہیں تھا اس وقت کہ کفن پورا کفن دیا جاتا، چہرہ ڈھانپتے تو قدم کھل جاتے، اب قدم ڈھانپتے تو چہرہ کھل جاتا۔ اس طرح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کی تدفین کا انتظام ہوا، آپ کو دفنایا گیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر جمعہ کو ایک معمول بنائے ہوئے تھے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر آپ تشریف لاتے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا، حضرت عمر فاروق سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ پاک خاتون جنت ہر جمعہ کو حضرت امیر حمزہ کے مزار پر حاضر ہوتی ہے، حتیٰ کہ آپ کی قبر کو درست بھی کرتی ہے، آپ کی قبر مبارک کو صحیح کرتی ہے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت کبھی آپ نے ایک جمعہ بھی نہیں چھوڑا کہ امیر حمزہ کی مزار پر حاضر نہ ہوئی، ہر جمعہ کو آپ تشریف لے جاتی۔ وہ سیدہ پاک جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ مہر نے، وہ سیدہ پاک ہر جمعہ کو جاتی حضرت امیر حمزہ کی مزار پر اور آپ کی قبر کی بھی درستگی کرتی، آپ کی قبر کی بھی مرمت فرماتی۔ اور آپ کے آج بھی دیکھیں مدینہ کے شاہ ہے، شاہ مدینہ کے سلطان ہے، اور مدینہ میں اس وقت تک کوئی داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کو حضرت امیر حمزہ کی منظوری نہ ہو۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کیا شان کے مالک ہیں، اور آپ کے آج بھی آپ کا جو مزار ہے، آپ کا مزار اقدس جائیں مرجائے کھلائے گے، آج بھی کہیں بے شمار کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ ایک شیخ محمود تھے، شیخ محمود حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضر ہوئے، حاضر ہو کر آپ نے سلام کیا، السلام علیکہ یا عم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شیخ محمود نے آ کر بادب ہو کر یہ عرض کیا، السلام علیکم، سلام پیش کیا، السلام علیکم یا عم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ کے رسول کے چچا حضرت امیر حمزہ آپ پر سلامتی ہو۔ تو فوراً مزار اقدس سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا محمود۔ قبر انور سے اس سلام کو آپ نے جو شیخ محمود نے سلام کیا نا، وہ جواب جیسے ہی آیا نا، اس کو شیخ محمود کے ساتھ جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ تھے نا سب نے سنا۔ پھر کیا سنا؟ صرف سلام کا جواب نہیں، کہا کہ شیخ محمود تمہارے یہاں پر اولاد نہیں ہے، یہ حمزہ کہتا ہے تمہارے یہاں پر ایک لڑکا ہوگا، اس کا نام تم میرے نام پر حمزہ رکھنا۔ شیخ محمود فرماتے ہیں کہ میرے یہاں پر لڑکا نہیں تھا، حضرت امیر حمزہ نے جیسے ہی فرمایا چند سال کے بعد میرے یہاں پر لڑکا ہوا نا تو میں نے اس کا نام حمزہ رکھا تھا، میں نے اس کا نام حمزہ رکھا۔ حضرت امیر حمزہ کی آخری بات کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آج 7 شوال کو ان کا عرس ہے۔ حضرت امیر حمزہ مدینہ کے شاہ ہے، شاہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اور آپ بھی آمین کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ در دکھا دے۔ آپ بھی دیکھیں بڑے بڑے نجدی حکومت کے بڑے بڑے بادشاہ بھی ہیں نا، اس جگہ پر آتے ہیں نا، اس کے بھی پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں۔
شاہ ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا جوان تھے نا، جوان. آپ جوان تھے نا، آپ شہید ہوئے تو 58 سال کی عمر میں ہوئے نا، آپ 57 یا 58 سال کی عمر میں. آپ جب جوان تھے نا تو آپ جو لشکر کا جو لباس رہتا ہے نا، زیرہ رہتی ہے، لوہے کا لباس رہتا ہے، وہ پہن رکھتے تھے ہمیشہ. مگر جب آپ اسلام قبول کر لیا آپ نے، تب آپ نے زیرہ بھی سائڈ میں رکھ دی اور لوہے کا لباس بھی سائڈ میں رکھ دیا. تو کسی نے کہا اے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ جوان تھے، آپ کا جسم مضبوط تھا، آپ کے بازو میں طاقت تھی، تو آپ زیرہ پہنتے تھے. 30 سال کے تھے، 35 سال کے تھے. حالانکہ ایسا اس وقت ہوتا یہ تھا کہ آپ زیرہ نہ پہنتے، آپ کے پاس آپ کا جسم بھی مضبوط تھا، آپ کے بازو میں بھی طاقت تھی، آپ زیرہ نہ پہنتے تو چلتا. مگر الٹا ہوا کہ آپ بوڑھے ہوئے اور آپ نے زیرہ چھوڑ دی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زیرہ اب پہنتے، جوانی میں نہ پہنتے. تو حضرت امیر حمزہ نے کیا خوب جواب دیا. کہا ایک سوال کرنے والے سن، جب میں جوان تھا نا تو میرے بازو میں طاقت تھی، مگر میرے گردن میں محمد کا غلامی کا پٹا نہیں تھا، محمد کی غلامی کا پٹا نہیں تھا، اور میں موت کو اپنا دشمن سمجھتا تھا. مگر جب سے میں نے محمد کی غلامی کا پٹا پہن لیا ہے نا، تو میں موت کو دشمن نہیں، میں اپنا دوست سمجھتا ہوں. جب تک میں نے اپنے موت کو اپنا دشمن سمجھا اور دنیا اور عیش و عشرت کو یہی زندگی سمجھا کہ یہی زندگی ہے، تب تک میں اپنے جسم میں زرہ پہنتا رہا. جیسے ہی میں نے سمجھ لیا حضور کا غلام ہو گیا، موت کو اپنا دوست بنا لیا، اور مجھے پتا چل گیا ہے کہ جنت میں جانا ہے تو موت سے دوستی کرنی پڑے گی، تب جا کر تو جنت ملے گی. اللہ کا دیدار کرنا ہے تو موت کو سینے سے لگانا پڑے گا، تب جا کے اللہ کا دیدار ہوگا. تو پتا جب سے مجھے چل گیا کہ موت دشمن نہیں ہے، موت کو اپنا دوست ہے، موت کو اپنا پول ہے جو ہمیں رب سے ملائے گی. تب سے جب سے میں نے محبت کر لی نا موت سے، تب سے میں نے زرہ اتار کر رکھ دی ہے. میرے دوستو، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ موت سے ہم کیوں ڈریں؟ موت سے ڈرنا ہی کیوں ہے؟ موت سے وہ ڈرتا ہے جس کو دنیا میں ہمیشہ رہنے کی لالچ ہو، جس کو ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، جو اس نے دنیا کو ہی اپنی زندگی سمجھ لیا ہو، وہ موت سے ڈرتا ہے. اور موت سے وہ نہیں ڈرتا، موت سے وہ دوست رکھتا ہے جس نے جنت کی زندگی کو ابدی زندگی سمجھ رکھا ہو، کہ اللہ کی ملاقات جس کو کرنی ہو وہ تو موت کو اپنا دوست سمجھتا ہے. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو میں نے آپ کے سامنے حوالہ پیش کرنا، وہ جو حوالہ حضرت مولانا روم علیہ رحمٰن نے فرمایا، مولانا روم نے اس بات کو نقل کیا ہے. اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی موت سے نہیں ڈرنا چاہیے. آج بھی دیکھیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کو کیا نور برس رہا ہے، کیا نور برستا ہے. فرشتوں کی جماعت وقتاً فوقتاً فرشتوں کی جماعت آپ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، لوگوں کا ہجوم حاضر ہوتا ہے. اور مدینہ کے اندر جو پریشان ہو جاتا ہے نا، مدینہ کے اندر جس کے پیسے گم ہو جاتے ہیں، مدینہ پاک کے اندر جو پریشان ہو جاتا ہے، مدینہ پاک میں جس کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آپ امیر حمزہ کے روزے پر چلے جاؤ. یہ میری بات گولڈ کرے، یہ اس میری بات کو نقل کرے اور لوگوں تک پہنچائے کہ اگر مدینہ میں تم کو کوئی مصیبت آ جائے، مدینہ پاک میں اگر تم کو کوئی مصیبت آ جائے، تم کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، تمہارے پاس پیسے نہ ہو، تو حضرت امیر حمزہ کے مزار پر آپ تشریف لے جائیں. ادھر جائے، تھوڑی دیر کے لیے قرآن پاک کو پڑھے، قرآن شریف پڑھے، اور پڑھنے کے بعد اپنا حال بیان کرے. حال ہی بیان کرے. مثلا میں یوں کہتا ہوں کہ امیر حمزہ، میں ادھر مدینہ میں آیا تھا حاضری کے لیے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہوا کہ میرے پاس اتنے درہم پیسے تھے، اب ختم ہو گئے، اب مجھے ہند جانا ہے، میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے. خدا کی قسم اپنا حال بیان کر کے آپ اپنے ہوٹل تک لوٹو گے نا، تو نہ کوئی صورت ایسی بن جائے گی، ایسی غیب سے مدد ملے گی. ہو سکتا ہے کہ خود حضرت امیر حمزہ بھی خود تشریف لا کر آپ کی مدد کرے. یہ بہت مجرب عمل ہے، بہت ہی بڑا عمل ہے، دیکھیے بہت ہی بڑا عمل ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ کی جتنے بھی زائرین سب کا خیال رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. ساتھ ساتھ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور ہمارے نوجوانوں کو پتہ چلے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا تھی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.